ویلکم بیک. شاہ صاحب، آپ نے اپنی نسل کی بات کی اور پاکستان کی بات کی، تو تھوڑی سی ملکی معاملات پہ بھی بات کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ بے یقینی کیوں ہے؟ آپ کی نسل ہو یا ہماری نسل ہو یا ایون ہم سے اگلی جو نسل ہے، ہر کوئی بے یقینی کا شکار ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو اس وجہ سے ہے کہ ہم میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے معاملات کدھر کو جا رہے ہیں. تو جہاں کسی چیز کا علم نہ ہو، وہاں بے چینی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئر آف ان نون، اندیکھا ڈر، اندیکھی چیزوں کا خوف. فیئر آف ان نون جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جس کو ہم بعض کا انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے. تو ہمیں ایک تو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہماری چیزیں کدھر کو موو کر رہی ہیں. دوسرا، ایک کریڈبلٹی گیپ آ گیا کہ جو اعداد و شمار ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں یا پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں، لیٹر آن وہ کچھ زیادہ صحت کے ساتھ پروو نہیں ہوتے. تو وہ جو کریڈبلٹی گیپ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ انسان کو بے چین رکھتا ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات کی یلغار ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر انتظار کی صلاحیت کم ہوتی چلی گئی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہیں سم ویئر ایٹ دی بیک آف آر مائنڈ ہماری ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم نے چاہا ہے وہ ابھی اور اس وقت پورا ہو جائے. یہ نیچر کے خلاف ہے. ہر چیز کا ایک جسٹیشن پیریڈ ہے. وہ جسٹیشن ٹائم اس کا اتنا لگنا ہی ہے. اگر میں یہ چاہ رہا ہوں، پیاس بہت شدید ہے، کہ میں یہ گلاس پانی کا اٹھا کے پی لوں، تو اس کے اندر بھی ایک ٹائم لیگ آئے گا، چاہے وہ کچھ سیکنڈز کا ہے، لیکن بہرحال ٹائم ہے. کیونکہ گلاس میری دسترس میں ہے، میرے بالکل قریب پڑا ہے، تو میں اسے فی الفور اٹھا کے پی لوں گا، لیکن پھر بھی ایک ٹائم لیگ موجود ہے وہاں. تو یہ جو انتظار کی صلاحیت ہمارے یہاں کم ہوتی چلی گئی، اور دوسرا ہماری خواہشات بڑھتی چلی گئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی بے چینی پیدا ہو رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک فوری طور پہ ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں ہم موو کر رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک اس ڈائریکشن میں کم از کم جائے، تو تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں موو کر گئے ہیں ہم. یہ دو فیکٹر اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم سراسر ایک ہی فیکٹر کو الزام دے جائیں. یہ دو فیکٹر ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. شاہ صاحب، شروع سے جب ہم نے ہوش سنبھالی تو یہ سنا کہ پاکستان جو ہے وہ معدنی وسائل سے مالا مال ہے، اور جو ابھی آپ نے جو بے یقینی کی بات کی، تو شاید اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مالا مال تو ہے لیکن وہ نکل نہیں پائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اتنے معدنی وسائل ہیں، اور آئے دن جو خبریں آتی ہیں کہ اتنے 100 ارب کا سونا اور اتنے 100 ارب کی چیزیں، یہ کب تک نکلیں گی؟ میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ ایک کریڈبلٹی گیپ ہے ہم میں، جو عوام کہلاتے ہیں، اور جو فگرز ہمارے سامنے آتی ہیں وہ فگرز پوری نہیں ہو پاتی. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے. وہ جتنا
گیپ جتنی جلدی نیرو ڈاؤن کیا جا سکے اسے نیرو ڈاؤن کیا جانا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے شاید ہمارے یہاں حکومتی سطح پر اس طرف اتنی توجہ نہیں ہے. تو معدنی وسائل تو ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے کوئی. وہ آج کی جو سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی پروف کر رہی ہے تھرو جیولوجیکل سرویز، سیٹلائٹ سے جو تصویریں ملتی ہیں وہ کنفرم کرتی ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں، لیکن شاید ہم ادھر زیادہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آسان راستے لیے رکھے کہ قرض ہے، گرانٹ ہے دوسروں سے، وہ ہمیں آسانی سے پیسہ حاصل ہو جاتا رہا. ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ ہم اپنے وسائل سے استفادہ حاصل کر لیں. لیکن اب جب ہمارے لیے زیادہ آپشنز باقی نہیں رہ گئی ہیں، ہم نے توجہ دینی شروع کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 سال سے یہ آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی کہ فلاں جگہ پر ہمارے یورینیم کی ذخائر ہیں، فلاں جگہ پر ہمارے یہاں کاپر ہے، تانبا ہے، سونا ہے، آئل ہے، گیس ہے. یہ 2 سال سے پچھلے آوازیں زیادہ بلند ہو گئی ہیں. اب توجہ دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آپشنز کم رہ گئی ہیں. اب ہم ایزی وے نہیں پکڑ پائیں گے، تو توجہ ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک پاکستان معاشی طور پہ جو ہے استحکام اس میں آ جائے گا؟ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بات میں کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اکتوبر 23 کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے یہاں سانس آنا ہمیں شروع ہو جائے گا. جو ایک گھٹن میں تھے ہم اور چاروں طرف سے جکڑے گئے تھے، اس سے ریلیف مل جائے گا. وہ الحمدللہ محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں کچھ بہتری کی صورت پیدا ہوتی ہے، ایک احساس ہے. لیکن صحیح معنوں میں جو بڑی تیزی سے یہ اٹھے گا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگلے 2.5 سال کے بعد دنیا پاکستان کو بڑی تیزی سے ترقی کرتا دیکھ لے گی انشاءاللہ. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پوری دنیا کی نظریں امریکی پالیسیز بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کی پالیسی سامنے آ رہی ہیں اس سے پاکستان براہ راست کتنا متاثر ہوگا اور پوری دنیا میں کس طرح کی تبدیلیاں آئیں گی؟ عمران صاحب، میں چونکہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا بڑا ضروری ہے، جو میں نہیں ہوں. ملکوں کی دوستیاں ہمارے خطے میں جو انفرادی دوستیاں ہیں اس معیار کی نہیں ہوتی. قوموں کی اور ملکوں کی دوستیاں اپنے مفادات کی دوستیاں ہوتی ہیں. اینڈ امریکہ از نو ڈفرینٹ فرام دیٹ. امریکہ وہی چاہے گا جو اس ملک اور قوم کے مفاد میں ہے. یہ ہماری اسکل ہے کہ ہم کتنا اسکلفلی اپنے مفادات کو نہ صرف پروٹیکٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں دوسری جگہوں سے. ہمیں اب ادھر کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی کہ ہماری تمام تر نظر ملکی مفادات کے حصول پر رہنی چاہیے. ورنہ ایک امریکہ کیا، کوئی بھی ملک جو بھی پالیسی بنائے گا وہ اپنے مفاد میں بنائے گا. ہمیں اپنا مفاد دیکھنا ہے، ہمیں ادھر کو جانا پڑے گا. شاہ صاحب، مسلمانوں کا بڑا ایک عقیدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مکافات عمل جو ہے کہ آپ جو کرتے ہیں، جو بیجتے ہیں، وہ آپ کو کاٹنا بھی پڑتا ہے. ابھی امریکہ میں جو آگ لگی، اس حوالے سے بھی بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو غزہ میں اس نے بربریت کی اسرائیل نے اور امریکی سپورٹ کے ساتھ، تو شاید یہ مکافات عمل ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟
مکافات عمل تو لا آف نیچر کا حصہ ہے. وہ تو انڈیویجول لیول پر بھی انسان کو فیس کرنا پڑتا اور اجتماعی لیول پر بھی. اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی شخص اس کو بھگت رہا ہے تو اس وجہ سے ہے، وہ ذرا دشوار ہو جائے گا میرے جیسے آدمی کے لیے کہنا. لیکن ایک بات تو سامنے کی ہے کہ امریکہ اب تک جو کچھ کرتا رہا کہ جہاں جہاں اس کے مفادات کو سوٹ کیا اس نے حکومتیں گرا دیں. ملکوں کو پالیسیز وہ بنانے ہی نہیں دیں جو ان کے اپنے ملک کے مفاد میں ہوں. پالیسیز پر اثر انداز ہوتا رہا امریکہ. اس کو پے آف تو کرنا ہے، یہ اس کے لیے پے کرے گا، اور وہ پے اسی طرح کرے گا جو نیچرل کیلیمٹیز آتی ہیں اس کے ذریعے وہ بھگتے گا. تو ابھی میرا خیال ہے یہ آگ لگنا جو ہے یہ اٹ از جسٹ دا بگننگ. ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے. اس کے بعد بہت کچھ ابھی بھگتنا ہے امریکہ کو، وہ بھگتے گا. یعنی اگلے 5 سال امریکہ کے لیے مزید مشکل کیوں ہوں گے؟ یہ دعا تو کبھی بھی نہیں مانگوں گا میں کہ کسی کا برا ہو جائے. نہیں برا نہیں، ویسے میں تو وہ ایک اصول کی بات کی تھی، اس پر میں نے آپ سے کہا کہ اسے بہت کچھ بھگتنا ہے. جو کچھ وہ مختلف قوموں کے ساتھ کرتا رہا، کتنا بڑا جھوٹ بول کے عراق پر اس نے حملہ کیا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. اب وہی برطانیہ ہے، وہی امریکہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کسی قسم کے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا وجود ہی نہیں تھا وہاں. لیکن اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. شام میں دیکھیے کیا آگ لگی ہے. افغانستان میں جو کچھ ہوا، اب افغانستان میں کیا امریکہ نے ہے، بھگت ہم رہے ہیں اس کو. یہ سب جو کچھ وہ لوگوں کے لیے ایسے پیدا کرتا رہا ممالک میں. قدرت کا اپنا نظام ہے اور وہ اس کے لیے پے کرے گا امریکہ. اور میرا خیال ہے کہ اس کا ٹائم آ گیا کہ وہ پے کرے جو کچھ وہ کرتا رہا. شاہ صاحب، انڈیا بھی بڑے مظالم کر رہا ہے کشمیریوں پہ، دوسری قومیتوں پہ، تو کیا انڈیا کا بھی اب وقت آ گیا پے کرنے کا یا بھی نہیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ انڈیا ایگزیکٹلی انہی راہوں سے گزرے گا جن راہوں پر اس نے پاکستان کے لیے کانٹے بوئے تھے. اب وہی کانٹے اس کو اپنی راہ سے چننے پڑیں گے. وہ تو ادھر تو میرا خیال شروع بھی ہو گیا. جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ابھی اس کے علاوہ وہ بھی نیچرل کیلیمٹیز کو فیس کرنے والا ہے بڑی جلدی.